بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ترقی کرے، کامیابی سے سرفراز ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ لیڈنگ رول پلے کرے، وہ لیڈر کا رول پلے کرے، دوسروں سے بہتر ہو، تو ہمیں اپنے بچے کے اندر محبت، شفقت اور پیار کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ پیار، محبت اور شفقت ایک ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کو دوسروں سے زیادہ اعلیٰ مقام دلا دیتی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ، محبت سے پیش آنے والے لوگ، شفقت سے پیش آنے والے لوگ ایک لیڈر کے طور پر ابھرتے ہیں، اور وہ سب لوگ جن کے ساتھ ان کا پیار، محبت اور شفقت ہوتا ہے، وہ ان کے تابع ہو جاتے ہیں اور ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا محبت، پیار اور شفقت ایک ایسا جادو ہے جس کے ذریعے ہم دوسرے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں۔ تو اپنے بچے کے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا کیجیے، پیار کا جذبہ پیدا کیجیے، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے، چھوٹوں سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے، اپنے سے کم درجے والے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اور یہ خوبی آپ اس وقت اپنے بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں جب ان کے سامنے آپ بطور ایک ماڈل کے طور پر پیش کریں اپنے آپ کو، اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ آپ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ خلوص اور محبت ایک ایسا جادو ہے جس کے ذریعے آپ باقی لوگوں کو، باقی لوگوں کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کیجیے، خود اعتمادی اور یقین کا جذبہ پیدا کیجیے۔ یقین وہ قوت ہے، یقین وہ طاقت ہے جس کے ذریعے انسان بہت ساری مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ بہت سارے مشکل ادوار کے اندر جو ہے اپنے آپ کو، اپنے اندر یقین پیدا کرنے کے بعد انسان ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یقین، اللہ پر بھروسہ پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے، اور یقین وہ طاقت ہے جس طاقت سے انسان اپنے اندر اپنے سامنے باقی تمام چیزوں کو ہیچ سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے تو پھر کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ جب تک اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے تو وہ کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتا، کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، کیونکہ جھکنا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے سامنے جھکنا ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کے اندر یقین کی قوت پیدا کیجیے، یقین کی طاقت پیدا کیجیے، اور وہ یقین کہ کام کر سکنے کا یقین، کام کو کامیاب ہونے کا یقین۔ جب کسی بچے کے اندر کامیابی کا یقین پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو کر رہتا ہے، وہ دوسروں کی رہنمائی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، دوسروں کو اپنے پیچھے لگانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ یقین ایسی طاقت ہے جو انسان کو گہرائی سے اور پستی سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس یقین کی طاقت سے انسان بہت ساری مشکلات پر قابو پا لیتا ہے، بہت سارے مسائل کا حل نکال لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اندر محنت کا جذبہ پیدا کیجیے، مشقت کا جذبہ پیدا کیجیے، کیونکہ قسمت جو ہے وہ انسان کا ساتھ نہیں دیتی۔ قسمت محنت سے بنتی ہے، قسمت مشقت سے بنتی ہے۔ انسان کی زندگی محنت اور مشقت سے تبدیل ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر کامیابی قسمت سے نہیں آیا کرتی، کیونکہ کامیابی مشقت، محنت اور لگاتار کوشش سے ملا کرتی ہے۔ لہذا اپنے بچوں کے اندر محنت، مشقت کا جذبہ پیدا کیجیے، اور ان کے اندر یہ یقین پیدا کر لیجئے کہ جب تم محنت کرو گے، جب تم مشقت کرو گے، اپنے کام کے اندر دل لگا کر اپنا کام کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کی کامیابی سے ضرور سرفراز فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد جب یہ بچے کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے محنت اور مشقت کے بعد کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، تو وہ دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کی جو ہے وہ پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔
جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اندر کامیابی اور خود اعتمادی کا بھروسہ پیدا کیجیے، سیلف کانفیڈنس پیدا کیجیے۔ اور سیلف کانفیڈنس کیسے آتا ہے کہ جب انسان کسی کام کو کرنے کے لیے اپنی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں کودتا ہے، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ میدان میں جاتا ہے، اور پھر جب وہ پوری پلاننگ کر لیتا ہے، پوری تیاری کر لیتا ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے پوری منصوبہ بندی کر لیتا ہے، تو پھر وہ ضرور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہی لوگ ناکامی سے کا منہ دیکھتے ہیں جو کبھی پلاننگ نہیں کرتے، جو کبھی اپنی کسی کام کو کرنے کے لیے سوچ بچار نہیں کرتے اور اس کی پوری تیاری نہیں کرتے ہیں۔ یہ سوچ بچار اور تیاری ایک ایسا مرحلہ ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کہ اس تیاری اور سوچ بچار سے انسان اپنے بہت ساری جو مشکلات ہوتی ہیں، بہت سارے جو مشکل مرحلے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو عام حالات میں وہ ان سے کترا رہا ہوتا ہے، لیکن پوری سوچ بچار کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ وہ ان مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر لوگوں کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے، کیونکہ جب لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ آپ پیدا کر دیتے ہیں، بچے کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا ایک سوشل کانٹیکٹ جو ہے وہ بلٹ ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر، کیونکہ اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا لیڈر ہے، کیونکہ لیڈر کی ایک شان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیتا ہے، لوگوں کی تکالیف میں ان کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ صرف اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتا، وہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، وہ باقی لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، وہ اپنے سے کم تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرتا ہے۔ تو یہی ایک لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے۔ جب بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، تو وہ آگے چل کر ایک لیڈر کا رول پلے کرتا ہے۔ بچوں کے اندر سیلف کنٹرول پیدا کیجیے، ان کے اندر ضبط نفس پیدا کیجیے۔ ضبط نفس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اندر ایک صبر کا جذبہ ہو، ان کے اندر برداشت کا جذبہ ہو، وہ لوگوں کی بات کو سن سکیں، برداشت کر سکیں۔ جب وہ برداشت کر لیں گے لوگوں کی باتوں کو، ان کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جائے گی کہ مجھے لوگوں کو برداشت کرنا ہے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہے، مجھے مشکل مرحلے پر صبر کرنا ہے، مجھے اب تکالیف کے وقت صبر کرنا ہے۔ تو یہ جذبہ اس بچے کو یہ یقین دلائے گا کہ یہ مصیبت آخر ٹل جانی ہے، یہ مصیبت آخر ختم ہو جانی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کامیاب ہونے کا عندیہ دیا ہے کہ جب میں کوشش کروں گا، جب میں مشکلات کے اندر صبر کروں گا، جب میں برداشت سے کام لوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے کامیاب کرے گی۔ اپنے بچوں کو اس خصوصیت کے ساتھ ساتھ ان کو چیلنج قبول کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیجیے۔ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے کہ انہوں نے مشکلات سے دور نہیں بھاگنا، ان کو یہ سمجھائیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی مشکل آئے گی تو آپ نے اس کو چیلنج سمجھ کر قبول کرنا ہے، اور جب آپ چیلنج سمجھ کر قبول کر لیں گے اور تو پھر آپ اس کے لیے پراپر پلاننگ کریں گے۔ اس چیلنج سے کامیاب ہونے کے لیے، اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں گے، اللہ پر یقین رکھیں گے، بھروسہ رکھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً آپ کو کامیاب کرے گی۔ لہٰذا مشکلات کے اندر گھبرانے سے اپنے بچوں کو بچانے کی پلاننگ کیجیے۔ ان کو یہ سمجھائیے کہ آپ نے کسی بھی مشکل مرحلے کو مشکل نہیں سمجھنا، بلکہ اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھنا ہے اور اس کو چیلنج سمجھ کر قبول کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیے کہ بیٹا شکریہ ادا کرنے سے آپ کا مقام گر نہیں جاتا، بلکہ آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی محنت ہے، جو کسی دوسرے کی کوشش ہے، جو دوسرے نے کوئی کام کیا ہے، اس کے اندر آپ نے اس کو تھینکس کہا ہے، اس کو ویلیڈیٹ کیا
اس کی اس محنت کو، جب آپ نے اس کی محنت کو ویلیڈیٹ کر لیا تو اگلی دفعہ وہ آدمی آپ کو اس سے زیادہ رزلٹ دینے کی کوشش کرے گا، اس سے بہتر رزلٹ دینے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ نے کسی اچھے کام پر کسی کو تھینکس کہا ہے، کسی اچھے کام پر کسی کا شکریہ ادا کیا ہے، کسی کام کو کر دینے پر آپ نے کسی کا شکریہ ادا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کا دل جیت لیا ہے۔ تو لہٰذا دوسروں کا شکریہ ادا کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ دوسروں کو شکریہ ادا کرنے سے اس بچے کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ اپنی جب پریکٹیکل لائف میں آئے گا، وہ ذمہ داریاں سنبھالے گا، اپنے ماتحتوں سے کام لے گا، تو اس کو جب وہ شکریہ کا عادی ہوگا، شکریہ ادا کرنے کا، تو اس کا جو ورک کی کوالٹی ہے اس کے ماتحتوں کی بڑھ جائے گی، اس پر جو ماتحتوں کا یقین ہے جو اس پر، وہ بڑھ جائے گا، وہ ان پر بہتر ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایک کامیاب لیڈر کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ سمجھائیے کہ آپ کے جو ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کے جو زیر اثر جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ان پر بھروسہ کریں، ان پر کانفیڈنس رکھیں اور ان کو ایک پورا موقع فراہم کریں اپنے کام کو کرنے کا۔ جب اس بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ میں نے اپنے کام کے لیے اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور مجھے اپنے ماتحتوں پر بھروسہ کرنا ہے، ان کے کام پر بھروسہ کرنا ہے، ان کے کام کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا ہے اور ان کو ایک فری ہینڈ دینا ہے کام کرنے کا، اپنے ساتھ ان کو پلاننگ کے ساتھ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کا ان کو موقع فراہم کرنا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لوگ جو اس کے ماتحت کام کر رہے ہوں گے، جو اس کی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے، تو وہ اس پر جب وہ ان پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس پر بھروسہ کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی لیڈرشپ ایکسیپٹ ہو جائے گی، اس کی لیڈرشپ میں وہ لوگ کام کرنے کے لیے خوشی سے کام کریں گے، کیونکہ جب آپ ان پر بھروسہ کریں گے تو وہ اس کی کوالٹی، ان کی جو کام کرنے کی کوالٹی ہے، کام کرنے کا جو معیار ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو یہ سمجھائیے کہ آپ نے اپنی روٹین سے ہٹ کر کام کرنا ہے، معمول سے ہٹ کر کام کرنا ہے، کیونکہ لیڈرز ہمیشہ معمول سے ہٹ کر کام کیا کرتے ہیں۔ وہ روٹین میٹر پہ نہیں جاتے، وہ روزانہ کے معمولات کے مطابق نہیں کام کرتے، وہ 9 سے 5 تک کام نہیں کرتے ہیں، وہ چھٹی کا انتظار نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے معمول سے ہٹ کر کام کرتے ہیں اور دوسروں سے بڑھ کر کام کرتے ہیں، دوسروں سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ زیادہ کام جب کرتے ہیں تو وہ واقعی لیڈر کا رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ جو ایک روٹین میں کام کرنا ہے وہ تو ایک عام آدمی کا کام ہے، لیکن ایک لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معمولات سے ہٹ کر ایسے کام کرتا ہے جس کی لوگ اس سے ایکسپیکٹیشن عام حالات میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے یہ سمجھائیے کہ لوگوں کے دکھوں اور درد میں شامل ہونا سیکھیے۔ اپنے بچے کو یہ سمجھائیے کہ جب آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، آپ کے تعلق والے لوگ، آپ کے جاننے والے لوگ جب کبھی کسی خوشی میں ہوں تو ان کی خوشیوں میں شامل ہو جائیے اور اس جانے کا جذبہ پیدا کیجیے ان کے اندر۔ ان کو یہ سمجھائیے کہ جب آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ کسی پریشانی میں ہوں تو ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، ان کی پریشانیوں میں خود شامل ہو جائیے، ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے ایک اچھے لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے۔ ہم اپنے بچوں کے اندر چھوٹی عمر میں یہ چیزیں اگر پیدا کر لیں گے تو آنے والے وقتوں میں جب وہ بچہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گا تو یقیناً وہ دوسروں سے بہتر ہوگا، وہ دوسروں سے اعلیٰ مقام حاصل کرے گا اور لوگ اس کی پیروی کریں گے، لوگوں کے درمیان اس کی عزت بڑھ چکی ہوگی، اس کا مقام لوگوں کے اندر ایک اعلیٰ مقام پر وہ فائز ہو چکے ہوں گے، لوگ اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا یہ لیڈرشپ کے لیے کچھ ایسی خصوصیات جو ہیں ہم نے اپنے بچوں کی شروع سے ہی، ابتدا سے ہی اس کے اندر اگر ہم پیدا کر دیں گے تو وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ باقاعدہ ایک لیڈر کا رول پلے کریں گے اور وہ لیڈر کا رول پلے کرتے ہوئے اپنی کامیاب زندگی گزاریں گے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگائیں گے، لوگوں کو ان کے ماتحت جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے
یا ان کے جو ان کی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے وہ ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی بھی انسان صرف اپنی ذات کے لیے کام کرے گا، اپنے مفادات کے لیے کام کرے گا، تو وہ زندگی میں کامیاب لیڈر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی ذات پر کے لیے کام کرنے والے لوگ ہمیشہ زندگی میں ناکام ہوئے ہیں. جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بات کرتے ہیں، وہی لوگ ایک اچھے لیڈر کے طور پر ثابت ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے کہ آپ نے صرف اپنے لیے نہیں جینا، آپ نے دوسروں کے لیے جینا ہے، آپ نے دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنا ہے. اگر آپ اپنے بچے کے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں گے تو وہ یقیناً ایک اعلیٰ مقام بھی حاصل کرے گا اور ایک اچھے لیڈر کے طور پر بھی ثابت ہوگا، اور اپنی زندگی میں آپ کا نام بھی روشن کرے گا اور اپنا نام بھی روشن کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.